اگر آپ مشکلات، قرض یا پریشانی میں ہیں تو سورۃ اخلاص کا یہ 21 دن کا عمل آپ کے لیے جادو کا کام کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں تمام بہن بھائی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سورۃ اخلاص قرآن پاک کی بہت عظیم سورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ سورت اللہ کی وحدانیت بیان کرتی ہے اور جو شخص سورۃ اخلاص کو خلوص دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون دیتا ہے اور مشکلات آسان فرما دیتا ہے۔ چلیں چلتے ہیں ہم اپنے آج کے وظیفے کی طرف، تاکہ جو بہن بھائی جسٹ وظیفہ سننا چاہتے ہیں وہ وظیفہ سن لیں، اور جو اس کے میریکل سٹوری سننا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا ایمان اور مضبوط کر سکیں اس وظیفے کو کرتے وقت، تو وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ آپ نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی۔ ان کیس اگر کوئی نماز آپ کی رہ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو آپ نے اسے قضا ادا کرنے ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 دن مسلسل فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درمیان میں 1 تسبیح یعنی 100 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کرنی ہے، اپنا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، رو کر دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ چاہے آپ کا قرضہ ہے، آپ کے پاس رزق نہیں ہے، آپ کو سکون نہیں ہے، دلی سکون نہیں ہے، کوئی بھی مسائل ہے، شادی نہیں ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، کسی بھی قسم کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، رزق کی کمی ہے، قرض چڑھتا جا رہا ہے، کوئی بھی مسائل ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ذکر کرنا ہے، اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت بے بس ہوں، میں بہت لاچار ہوں، تیرے سامنے یہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، جو مسئلہ مجھے بہت بڑا لگ رہا ہے، اللہ پاک میرے لیے آسانیاں کر دے، مجھے یہ چیز عطا کر دے، اس چیز کو حاصل کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ میرے گناہوں کی وجہ سے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تاکہ وہ مجھے چیز آسانی سے حاصل ہو سکے۔ یاد رکھیں جب بھی وظیفہ کریں تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، صبر اور نیت کی سچائی سے کرنا ہے وظیفہ۔ جب ہم سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ کبھی بھی آپ نے کوئی بھی وظیفہ صرف اس نیت سے نہیں کرنا کہ ہم چیک کرتے دیکھتے ہیں کہ یہ ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہمیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے سچے دل کے ساتھ عمل کرنا ہے اور صبر کے ساتھ۔ کسی کا کام 3 دن میں ہو جاتا ہے، کسی کا 11 میں، کسی کا 21 میں، تو آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، صبر کے ساتھ روزانہ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ضرور عطا کریں گے۔ اب چلتے ہیں ہم ایک میریکل سٹوری کی طرف، جسے سن کے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے وقت آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور آپ بہت یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر سکیں گے۔ ایک عورت بتاتی ہے کہ وہ بہت پریشان زندگی گزار رہی تھی، ان کے شوہر کا کاروبار بند ہو گیا تھا، گھر کے حالات خراب ہو گئے تھے، قرض بڑھتا جا رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ راتوں کو جا کر روتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی، مگر اسے لگتا تھا شاید اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، حالات نہیں بدل رہے، رزق کی تنگی بڑھتی جا رہی ہے، گھر کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، رزق کی تنگی بڑھتی جا رہی ہے، قرض بڑھتا جا رہا ہے، ہر طرف سے قرض لے لیا، اب قرض چکانا ہے، پیسوں کی کمی ہو گئی ہے۔ تو اس سب کے لیے وہ بہت پریشان تھی، اللہ تعالیٰ سے روتی تھی، دعا کرتی تھی، لیکن بہت انہوں نے اس چیز کو فیس کیا۔ لیکن ایک دن ایک عورت انہیں ملی اور انہوں نے انہیں بتایا کہ سورۃ اخلاص کو اپنا سہارا بنا لو اور اسے یقین کے ساتھ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ پہلے تو اس عورت نے کہا کہ چلے میں دیکھ لیتی ہوں کر کے، جہاں میں نے اتنی دعائیں کی ہے تو مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو کوئی میرے حالات بھی نہیں بدلے، تو میں اس وظیفے کو کر لیتی ہوں۔ تو جب اس عورت نے اس وظیفے کو کیا تو کچھ دن تو بالکل بھی انہیں اپنی زندگی میں کچھ بھی تبدیلی نظر نہیں آئی، لیکن آہستہ آہستہ کچھ وقت کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا، ان کے پاس رزق میں برکت آنا شروع ہو گئی تھی، ان کے ہسبینڈ کا جو کاروبار تھا، جاب تھی، جو چیز بالکل ٹھپ ہو چکی تھی، زیرو ہو چکی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی اور آہستہ آہستہ ان کے حالات بدلنے لگے۔ اور وہ عورت بتاتی ہے کچھ ہی دنوں میں، جیسے بالکل بہت تھوڑے سے دنوں میں جیسے ہی میں نے وظیفہ شروع کیا، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے رزق کے، اور اتنا رزق دیا کہ ہم نے آہستہ آہستہ سارا قرض چکا دیا۔ آپ نے بہت یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، یقین کریں بہت پاورفل عمل ہے، بہت پاورفل عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کریں گے، آپ اپنی زندگی میں خود فرق محسوس کریں گے، آپ کو ہر قسم کا سکون ہوگا، ہر قسم کی پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ اس وقت مشکل میں ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کو لگتا ہے کوئی راستہ نہیں ہے، تو سورۃ اخلاص کو اپنا سہارا بنانے کبھی بھی چھوٹا سا عمل کہیں بھی آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم اپنی ہر ویڈیو کے لاسٹ پر جن لوگوں نے ہمیں دعا کا کہا ہوتا ہے ان کے لیے دعا کرواتے ہیں، اسی طرح آج ایک بھائی نے، سید بشیر پیر سادے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے لیے دعا کا کہا، تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے لیے سے راضی ہوں، آپ کی تمام مشکلات دور کریں اور آپ کو پرسکون اور صحت مند زندگی دیں، آمین ثم آمین۔ اسی طرح ایک اور بھائی ہیں جن کا نام عمران خان ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کر دی جائے، تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، آپ کے رزق میں برکت دیں، آپ کو زندگی دیں، آپ کو پرسکون زندگی دیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں اپنے نیم کے ساتھ اپنی دعا لکھ دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بھی دعا کروا دیں گے۔
ہو سکتا ہے کسی ایک کی آمین سے آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بہت پاورفل وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔